بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرفہ عربی. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی ایک ایسی ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ پرسنالٹی سے جو کہ مختلف میڈیا چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ بہترین نعت خواں بھی ہیں. تو آئیے اب آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام ہے زین نوید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میڈیا کا سفر کیسے سٹارٹ کیا، کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ میڈیا کا سفر ایک بہت انوکھے انداز میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اس میں یہ چیز تھی کہ میں نے سٹارٹ جو کیا تھا ایک بڑے میڈیا گروپ سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا، اور ڈیورنگ مائی ایجوکیشن میں نے اس چیز کو جو ہے وہ سوچا سمجھا اور اس چیز پہ فوکس کیا کہ مجھے کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا شروع کیا ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز میں، اور ایک بڑے میڈیا گروپ جو کہ لاہور بیسڈ ہے وہاں پر میرا سب سے پہلا انٹرویو جو ہے وہ ہوا، اور وہاں کے ڈیجیٹل آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں اچھا میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپلائی کیا، اور وہاں میری جوائننگ ہوئی. بٹ ایز اے انٹرنی میں نے وہاں پر جوائن کیا، اور تقریباً 1 سال تک میں نے وہاں پر کام کیا. اس کے بعد میڈیا انڈسٹری میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اسپیس بنتی رہتی ہے، بالکل مختلف ڈپارٹمنٹس میں اسپیس بنتی ہے. تو اسی طریقے سے اسپیس بنی مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ میں، سیم چینل کے. تو میں نے اسی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اپلائی کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں میری ہائرنگ ہو گئی. اور وہ بھی میں نے تقریباً 1 عرصہ وہاں پر کام کیا، تقریباً 1.5 سے 2 سال میں نے وہاں کام کیا. اور پھر میرا سفر جو ہے وہ آگے بڑھا، اور میں نے نیوز سیکشن یعنی اسی میڈیا گروپ کا جو نیوز روم تھا وہاں پر اسپیس بنی، اور میں نے وہاں پر جو ہے وہ میرے سینئرز نے مجھے میرا ریفر بھی کیا. آگے یہی کویشچن آپ سے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو زیادہ ایکسپیرینس نیوز میں ہی رہا. جی ایگزیکٹلی. تو نیوز کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ سیکشن میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا کہ آپ تھرو آؤٹ نیوز میں ہی رہے موسٹلی؟ تو موسٹلی نیوز چینل سے ہی، مطلب نیوز سیکشن سے ہی وابستہ رہا ہوں. اور نیوز سیکشن میں یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں سیکھنے کا موقع جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ملا. کئی ایسے لوگ ملے جن سے مجھے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا، انہوں نے بتایا، سکھایا، اور میں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا، جو کچھ انہوں نے بتایا جس حساب سے. تو میں نے اس چیز کو اپنے اب آگے کے فیوچر کو سوچتے ہوئے تو میں نے نیوز سیکشن کو جو ہے وہ چوز کیا اپنی آگے کی فیلڈ کے لیے. تو اس میں بیسیکلی ابھی جو میں نیوز سیکشن میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی میں ٹکرز ڈیسک پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، نیوز روم کے اندر ہی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ڈیسکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اسپورٹس ڈیسک ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ ڈیسک ہے، ٹھیک ہے، ٹکٹس ڈیسک ہے، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ڈیسک ہے. مطلب جتنی بیٹس ہیں اتنے ہی ڈیسک بھی ہوتے ہیں؟ تقریباً جتنی بیٹس ہیں آلموسٹ اتنے ہی ڈیسک ہوتے ہیں ایک اچھے میڈیا چینل کے اندر. تو میرا کام کیونکہ سٹارٹنگ میں مطلب ایز اے ٹکرز کے اوپر تھا، تو میں نے بیسیکلی ایڈیٹنگ میں ہی، نیوز ایڈیٹنگ میں جو ہے وہ شروع کیا، اور نیوز ایڈیٹنگ کو ہی جو ہے وہ اپنا آگے اسی پہ جو ہے وہ فوکس رکھا. تو یہ چیز تھی کہ مجھے بہت سے لوگوں سے اچھا سیکھنے کا موقع ملا، اور نیوز کو ایڈٹ کرنا. تو اس میں مین چیز ہے نیوز کو ایڈٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی نیوز سینس اچھی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کوئی ایک ایسا پرسن جس سے آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہو، جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان سے مطلب مجھے جتنا سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ ٹکرز ڈیسک پہ ہی میرے ساتھ موجود تھے. صحیح. اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ بہت اچھے سے گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے بتایا. حالانکہ آج کے دور میں دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو سینئرز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو جونیئرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے آگے نہ آ پائیں، جونیئر ہی رہیں. لیکن انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنا، جیسے کہہ لیں کہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے جو ہے وہ پورا بتایا، سکھایا، اور مجھے گائیڈ کیا. اور الحمدللہ میں آج کہنا چاہوں گا کہ
اللہ تعالیٰ، اس کے بعد میرے والدین، اور اس کے بعد وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ میں آج الحمدللہ نیوز اچھا، ڈیسک پہ کام اگر کر رہا ہوں۔ دیکھا جائے کہ نیوز کی فیلڈ میں جو ہے نیوز چینلز پہ اسپیشلی آپ کے پاس ٹائم پیریڈ بہت شارٹ ہوتا ہے، آپ نے ہر گھنٹے کے بعد نیوز چلانی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہو؟ جیسے ٹکر بھی آپ نے چلانا ہوتا، آپ نے بتایا کہ ٹکر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ نیوز ایڈیٹنگ میں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو کوئی نہ کوئی مسٹیکس تو ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس میں جو ہے وہ مسٹیکس کو منیمائز کریں، ٹھیک ہے، تو اسی پہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واقعات تو کئی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس کا کام ہے، تو ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جب 2022 میں خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی اور شہباز شریف جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ سامنے آئے، تو اس صورت میں یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کیونکہ ٹکٹس جو ہے وہ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں پراپر طریقے سے، پراپر وے سے، ٹھیک ہے، اور مختلف بیورو سے، مختلف جگہوں سے ٹکٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ مطلب اتنا پریشر تھا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ یہ ایسا ہوتا تھا سم ٹائمز کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مطلب ہمیں وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لکھنا ہے یا شہباز شریف کے ساتھ۔ تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے غلطی سے ایک ٹکر کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ عمران صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہٹ چکے تھے اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم آن ایئر کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اسکرین پہ آن ایئر گیا، لکھنا چاہیے تھا نا، لکھنا سابق چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک فلو بنا ہوا تھا، ہم انہی کو تقریباً 4 سال سے وزیر اعظم لکھتے آ رہے تھے، تو یہ چیز تھی کہ اس میں وہ میرے سے غلطی سے جو ہے وہ بائی مسٹیک وہ میرے سے وزیر اعظم عمران خان لکھا گیا، تو اس چیز پہ جو ہے وہ پھر جیسے ہی آن ایئر اسکرین پر جو ہے وہ نظر آیا، تو پھر میرے سینئرز نے مجھے جو ہے وہ بتایا کہ اس کو آپ تبدیل کریں، تو میں نے فوراً ہی اس کو جو ہے وہ چینج کر لیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ مسٹیکس، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نارملی مسٹیکس کو منیمائز ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے مانیٹرنگ ڈیسک پہ بھی کام کیا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ہوتا ہے اس میں؟ مانیٹرنگ ڈیسک بیسیکلی جو ہے وہ ایک چینل کو اسموتھ رننگ کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے جو کہ پورے چینل کی ورکنگ کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو مانیٹرنگ میں ہم لوگ بیسیکلی نیوز اور پروگرامنگ دونوں چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے، اور مانیٹرنگ 2 طرح کی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رن ٹائم مانیٹرنگ، ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں آن ایئر مانیٹرنگ، اور دوسری ہوتی ہے آف ایئر مانیٹرنگ۔ آن ایئر مانیٹرنگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو چیز بھی لائیو چل رہی ہے، کسی بھی چینل پہ کوئی نیوز آن ایئر ہو رہی ہے، اور ان کیس اگر وہ ہمارے چینل کے پاس مسنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یہ چیز کرتے ہیں کہ ہم اس کا سورس کنفرم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کروں گا، سورس کنفرم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہم اس نیوز کو جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے لے لیتے ہیں اور چینل پر جو ہے وہ آن ایئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جو ہے بیسیکلی یہ جو نیوز روم سیکشن کے اندر ہی مانیٹرنگ ایک ڈیسک موجود ہوتا ہے جو کہ یہ کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آف ایئر مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ آف ایئر مانیٹرنگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جتنا بھی کانٹینٹ پورے ڈے کے اندر جو ہے وہ چلا ہے، آن ایئر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کانٹینٹ کو جو ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ایسی خبریں ہیں، ایسی نیوز ہیں جو کہ مسنگ ہے، جو کہ دوسرے چینلز کے پاس موجود تھیں اور ہمارے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بیس پر جو ہے وہ ہمیں ایک رپورٹ جو ہے وہ بنتی ہے اور اس میں اینالائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے مطلب جو ہے وہ چینل کے پاس کون سی ایسی نیوز تھی جو کہ مسنگ تھی۔ اس میں بھی آف ایئر جو ہے اس میں بھی آپ کا جو ہے صرف نیوز کے اوپر بات ہوتی ہے، جتنے بھی پروگرامز ریکارڈڈ ہیں ان کے اوپر، جتنے بھی پروگرامز ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایکسیپشن ہوتی ہے نارملی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز کو، کیونکہ وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم صرف ایز اے پروڈکشن بیس پر ہی انالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے نیوز اور کرنٹ افیئر کے پروگرامز کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ جو مانیٹرنگ ڈیسک ہوتا ہے وہ ان کے کانٹینٹ کو بھی انالائز کر رہا ہوتا ہے، ان کی پروڈکشن کو بھی انالائز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ٹیکسٹ کی ایڈیٹنگ کو بھی جو ہے وہ انالائز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ
نیوز اور کرنٹ افیئرس کے حساب سے جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ ڈیسک جو ہے وہ پراپر وے سے جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. تو میں پھر یہی بات کہ وہ ایک چینل کو اسموتھ رننگ کے لیے اس میں مانیٹرنگ ڈیسک کا ہونا جو ہے بالکل وہ لازمی ہے. بالکل مانیٹرنگ ڈیسک جس طرح آپ نے بتایا بہت اہم جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. جس طرح سے اخبارات کے لیے PFUJ اور CPNE کی طرف سے جو ہیں ضابطہ اخلاق بنائے گئے ہیں، اسی طرح سے پیمرا نے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بنائے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیوز کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہیں اس میں تھوڑا سا ایک تو ہمیں بتائیں، اور پھر یہ کہ ہمارے جو TV چینلز ہیں وہ اس پہ کس حد تک جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اسپیشلی نیوز سیکشن میں. پیمرا آرڈیننس بیسیکلی جب پرائیویٹ چینلز آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آئی تھنک سو یہ جنرل پرویز جی مشرف جی کے دور میں. پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات ہے، اور آلموسٹ 2002، ٹھیک ہے. تو 2002 میں جب پرائیویٹ چینلز آئے ہیں تو ان پرائیویٹ چینلز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا جسے پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا نام دیا گیا. اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ 2002 میں جو ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں جو ہے وہ فردر انہوں نے رولز بنائے، ریگولیشنز بنائے، کوڈ آف کنڈکٹ بنایا کہ میڈیا چینلز کو جو ہے، ٹھیک ہے، ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کون سی ایسی نیوز ہے جو کہ ہم آن ایئر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا کانٹینٹ ہے جس کو ہم آن ایئر نہیں جانے دے سکتے. تو اس کے لیے فردر رولز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں تو کئی، لیکن میں ایک کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ کانٹینٹ کے حوالے سے، کہ کانٹینٹ کو اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو کس طرح کا کانٹینٹ آپ آن ایئر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایسا کانٹینٹ جس میں آپ کی ریاست، اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ملک یا آئین کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ آن ایئر نہیں ہو سکتا. اس پہ پیمرا کے فردر آگے انہوں نے اس بیس پر جو ہے وہ فائن اور چینل کا جو لائسنس ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی معطل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ آپ کی آئین، ریاست اور ملک کے خلاف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آن ایئر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. نمبر 2، ایسا کانٹینٹ، ٹھیک ہے، جس سے کسی کے مذہبی جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی چیز جس سے لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چینلز کے لیے یہ رول ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ جو ہے وہ آن ایئر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 بانیان پاکستان ہے، ٹھیک ہے، جیسے قائد اعظم ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تحریک پاکستان کے ہمارے ہیروز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے خلاف جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آن ایئر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اگر دیکھا جائے کوئی واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ جس کی فوٹیج آئی ہے، ٹھیک ہے، اور فوٹیج کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بچوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نارملی یہ چیز کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر پیمرا نے یہ رول دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ پیرنٹل گائیڈنس یعنی PG کا جو ہے وہ لوگو لگا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچے اس چیز کو جو ہے وہ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ جس میں بلڈ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دیکھ کے خوف پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ پیمرا رولز کے اکارڈنگ اس چیز کو جو ہے وہ آن ایئر، اور بلکہ اسی دور میں ہی جب یہ پیمرا رول آیا اسی دور میں جو ہے وہ بلاسٹ وغیرہ کا بھی بہت زیادہ تھا، جی جی بالکل، تو وہ بھی بہت زیادہ بتایا جا رہا تھا. تو اس حوالے سے بتائیں کہ جب کوئی ہو جاتا ہے انسیڈنٹ تو پھر کس طرح سے جو وہ اس کی جو ہے نمبرز کس طرح سے شو کیے جاتے ہیں؟ ہم بیسیکلی اس کو جو ہے وہ اگر ٹیکسٹ کی فارم میں ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ آن ایئر جانے دیتے ہیں، اور ان کیس اگر فوٹیج ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، چینل کے پاس، تو اس فوٹیج کو جو ہے جتنا پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ کچھ بلاسٹ ہو رہا ہے یا جہاں پہ کوئی بلڈ کا پورشن ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ خوف زدہ کا، تو ہم اتنے پورشن کو ہم بلر کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس فوٹیج میں اس چیز کو بلر کر دیا جاتا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ فوٹیج تو نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو اندر کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اور کیجولیٹی کے جو نمبرز ہیں وہ بھی صحیح نہیں بتائے جاتے, وہ تاکہ جو ہے وہ عوام وہ پریشان نہ ہو, پینک نہ ہو, ٹھیک ہے. تو کیجولیٹی شروع میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو میڈیا ریگولیشنس, ٹھیک ہے, کہ ہم نمبر آف کیجولیٹیز کو کم ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر بائی دا ٹائم بڑھتی جائیں تو پھر ہمیں اس نمبر کو جو ہے وہ انکریز کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ منیمم اس کو جو ہے وہ ہم لوگ مینشن کریں, ایگزیکٹ مینشن نہ کیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ سر زین جو ہیں بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں, تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے, اور آپ پلیز کوئی نعت کے چند اشعار ہمیں سنائیں. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں. تو 2-1 اشعار میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی ہے. اور سر میں اب آخری سوال آپ سے کروں گی کہ آپ جاتے جاتے ہمیں بس ہمارے نوجوانوں کو جو آنے والے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو کوئی مشورہ دیں اس حوالے سے. نوجوان اصل کیونکہ ہمارا اثاثہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارا آنے والا فیوچر ہے, تو میرا ان کے لیے جو پیغام ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے اس فیلڈ میں آنے کے لیے, تو میں ان کو یہ چیز سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ میڈیا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ایک تو ڈیسائیڈ کر کے آئیں, کیونکہ یہ فیلڈ باہر سے جتنی دیکھنے میں آپ کو آسان اور ایک کہہ لیں کہ مطلب بہت اٹریکٹیو لگتی ہے, لیکن جب آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ریئلٹیز کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. تو نیو کمرز کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ڈیورنگ ایجوکیشن ہی, جس طریقے سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ میں نے ڈیورنگ ایجوکیشن ہی اس فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھ دیا تھا, کیونکہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. تو تھیوریز میں ہم لوگ جو تھیوریٹیکل ہم لوگ جو اسٹڈی کر کے آتے ہیں, جو میتھس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, میس میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو جو وہ اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فیلڈ اس سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. جب آپ پریکٹیکل جس طرح کی تھیریز پڑھائی جاتی ہیں تو ایگزیکٹلی جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے پریکٹیکیبل نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی کیونکہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں, آپ پریکٹیکل میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو وہاں آ کر جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں.
تو اس کے لیے میرا نوجوانوں کو جو ہے وہ جو نئے نیو کمرز ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے، تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے ڈیورنگ ایجوکیشن ہی، ٹھیک ہے، ایز اے انٹرنشپ، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں، تاکہ وہاں سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جب وہ پراپر اپنا ایک جاب جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ ایکسپیرینس کیونکہ ان کے سی وی میں جو ہے وہ مینشن ہوگا، تو آئی تھنک سو ان کے لیے وہ بہت ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے، اس فیلڈ کے اندر آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور آج کا اگر دور دیکھا جائے تو کیونکہ آگے سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا نوجوانوں کو کہ وہ کوشش کریں کہ میڈیا ہاؤسز نے جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹس بھی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے، جب سے سوشل میڈیا ان ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اس چیز کی طرف، سوشل میڈیا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف زیادہ آنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف Thank you آوری so کا. much. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جاتے جاتے یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.